آج جمعۃ المبارک کے دن تمام پریشانیوں سے نجات کے لیے ایک ایسا قرآنی وظیفہ لے کر آیا ہوں جسے پڑھتے ساتھ ہی رزق مانگو گے رزق ملے گا، دولت مانگو گے دولت ملے گی، شہرت مانگو گے شہرت ملے گی۔ یاد رکھیے گا کہ آج کل ہر کوئی پریشان ہے۔ اگر کسی کے پاس رزق نہیں تو وہ رزق کے لیے پریشان ہے، اگر کسی کے پاس نوکری نہیں تو وہ نوکری کے لیے پریشان ہے، اگر کسی پر قرض ہے تو وہ قرض کی ادائیگی کے لیے پریشان ہے، گھر میں جوان بیٹیوں کے رشتے نہیں ہو رہے، ماں باپ رشتوں کے لیے پریشان ہے، گھر میں جوان بچوں کو لاکھوں روپیہ پڑھانے کے بعد، لاکھوں روپیہ لگا کر پڑھانے کے بعد نوکری نہیں مل رہی، کوئی نوکری کے لیے پریشان ہے۔ آج جس کو جو پریشانی ہے، جو بھی مصیبت ہے، جو بھی تنگ دستی ہے، جو بھی بیماری ہے، جمعۃ المبارک کے دن اس ایک تسبیح کو بتائے گئے طریقے سے پڑھے۔ اگر آپ کا مسئلہ حل نہ ہو تو پھر کہیے گا۔ لوگ کہتے ہیں کوئی ایسا وظیفہ بتا دیجئے جسے ہم اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، جسے پڑھتے رہنے سے نہ ہی ہمیں کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ ٹھوکریں کھانا پڑے، نہ بے روزگاری، نہ بے اولادی کا سامنا کرنا پڑے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کوئی ایسا وظیفہ بتا دیا جائے جسے پڑھنے کے بعد ہمیں کسی کے محتاجی کا شکار نہ ہونا پڑے، دنیا کی ہر شے خود چل کر آئے، تو جمعہ کے دن یا وہابو یا رزاقو کا یہ وظیفہ اپنے پلے باندھ لیں، اپنے ہاتھوں میں لکھ لیں، اپنے موبائل کے سکرین پر لکھ لیں، تاکہ آپ کو یہ وظیفہ یاد رہے کہ اس وظیفے نے آپ کو فقیری سے بادشاہی عطا فرمائی ہے۔ جمعۃ المبارک کا دن جو کہ عصمت و برکت والا دن ہے، اللہ کے نزدیک جمعۃ المبارک کی فضیلت و برکت عیدین سے بھی زیادہ ہے، کیونکہ جمعہ کا دن مومن کی معراج کا دن ہے، اور جو کوئی جمعۃ المبارک کے دن اللہ کریم سے اپنے گناہوں کی توبہ کرتا ہے وہ ایسے ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا کیا گیا ہو۔ جو کوئی جمعۃ المبارک کے دن اپنے گناہوں کی توبہ کرتا ہے، اللہ کو راضی کر لیتا ہے، اللہ سے جو بھی مانگتا ہے اللہ ہر حاجت کو پورا فرماتا ہے۔ جمعہ کا دن قبولیت کا دن، اور محدثین، اولیاء اکرام، انبیاء اکرام اور بہت سے اللہ والوں کا کہنا ہے کہ جمعہ کا دن ایک گھڑی قبولیت کی ہے جس میں مانگی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اللہ کتنا رحمان ہے کہ ہمیں بتا دیا کہ جمعہ کا دن ایک گھڑی قبولیت کی ہے، جس گھڑی میں جو بھی مانگا جائے اللہ قبول فرماتا ہے۔ محدثین نے لکھا ہے کہ یہ گھڑی جمعہ کے دن نماز عصر کے بعد کی گھڑی ہے۔ نماز عصر کے وقت فرشتے آسمان سے زمین پر آتے ہیں، رحمتوں، برکتوں اور خزانوں سے جولیاں بھر جاتے ہیں۔ جمعۃ المبارک کے دن اللہ 1,00,000 مانگنے والے کو 70 لاکھ سے نوازتا ہے، یعنی کہ جمعۃ المبارک کے دن اللہ 70 گنا زیادہ عطا فرماتا ہے۔ اب جب آپ کو بھی معلوم ہے، مجھے بھی معلوم ہے، میں نے آپ سب کو بتا دیا کہ جمعہ کے دن اللہ والوں کے مطابق نماز عصر کے بعد ایک گھڑی قبولیت کی ہے، اس میں مانگی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ آپ جس مقصد کے لیے صبح سے شام تک کئی سالوں سے در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، لوگوں کے طعنے سن رہے ہیں، لوگوں کی گالیاں تک سننا پڑتی ہیں، آج جمعۃ المبارک کے دن اس خاص قبولیت کی گھڑی کے لیے آپ نے اپنے مقصد میں کامیابی کے لیے یا وہابو یا رزاقو کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر اللہ سے مانگنا ہے۔ یقین کیجئے گا اس خاص قبولیت کی گھڑی میں آپ کسی لا علاج بیماری میں مبتلا ہیں، ڈاکٹر نے جواب دے دیا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ اب آپ کسی بھی طرح سے بچ نہیں سکتے، آپ کا مریض بچ نہیں سکتا، انشاءاللہ اللہ کے گھر میں اگر اس کی زندگی ہے تو آپ لا علاج بیماری سے نکل جائیں گے، کیونکہ یہ گھڑی قبولیت کی ہے۔ قبولیت کی گھڑی میں مانگنا نہیں پڑتا، آپ کو ہر شے مل جاتی ہے۔ آپ جس رزق اور دولت کے لیے سفارشیں کرواتے ہیں، جس نوکری کے لیے بڑی بڑی سفارشیں کروانے کے باوجود بھی کامیابی نہیں مل رہی، جمعۃ المبارک کے دن نماز عصر کے بعد یا وہابو یا رزاقو پڑھنے کی دیر ہے، وہ رزق، وہ دولت، وہ کامیابی خود چل کر آپ تک آئے گی۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، آج جمعۃ المبارک کے دن نماز عصر کے بعد صرف ایک تسبیح پڑھتے ساتھ ہی مل جائے گا۔ آج اس خاص قبولیت کی گھڑی میں جو کوئی بے اولاد ہے، اولاد نرینہ کے لیے پریشان ہے، اولاد کے لیے ہاتھ اٹھا کر مانگو، انشاءاللہ جمعہ کا دن بڑی مراد کا دن ہے۔ جمعہ کا دن فقیروں کے لیے بادشاہی کا دن ہے۔
جمعہ کا دن اللہ سے اپنے خزانے لوٹنے کا دن ہے۔ آپ نے جمعۃ المبارک کے دن نماز عصر کے بعد یا وہاب یا رزاق کو پڑھنا ہے۔ یہ رزق اور دولت کا بڑا ہی پاورفل وظیفہ ہے۔ اللہ والو، جمعۃ المبارک کے دن میرا بس چلے جو لوگ بڑے میسیجز کرتے ہیں تسبیحات کے لیے، اعمال کے لیے، آج کل جو ماحول بن چکا ہے، آج کل جو حالات خراب ہو چکے ہیں، ہر انسان رو رہا ہے۔ لاکھوں کمانے والے بھی پریشان ہیں کہ مہینہ ختم ہونے سے پہلے ہمارے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں بچتا، ہمارے بچے اپنی خواہشات پر قابو نہیں پا رہے، ہمارے گھر کی تنگ دستی بڑھتی جا رہی ہے، ایک پریشانی ختم نہیں ہوتی، دوسری پریشانی، دوسری ختم نہیں ہوتی، تیسری پریشانی، ہر قدم پر ناکامی ہے، ہر قدم پر پریشانی ہے۔ دنیا کے تمام مسائل آج یا وہاب یا رزاق سے ختم ہو جائیں گے۔ وہ جو آپ کی غربت کا تماشا بناتے ہیں، جو دوست، رشتہ دار، بہن بھائی آپ کو آپ کی غربت میں، آپ کے برے وقت میں چھوڑ چکے ہیں، جو آپ کی اس حالت میں آپ کو تنہا چھوڑ چکے ہیں کہ یہ کہیں ہم سے پیسے نہ مانگ لیں، یہ تو بیکاری فقیر بن چکا ہے، انشاءاللہ آج جمعۃ المبارک کے دن نماز عصر کے بعد صرف ایک تسبیح پڑھنے کی دیر ہے، اللہ کریم یا وہاب یا رزاق کی برکات سے مالا مال فرمائے گا۔ اللہ کریم یا وہاب یا رزاق کی برکات سے آپ کی آنے والی نسلوں پر بھی رحمتیں، برکتیں چھما چھم بارش کی طرح برسائے گا۔ آج تک آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ کی غیبی مدد آتی ہے تو چھپڑ پھاڑ کر آتی ہے، اللہ کی غیبی مدد آتی ہے تو بیڑے پار ہو جاتے ہیں، اللہ کی غیبی مدد آتی ہے تو رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ تو آج اللہ کی غیبی مدد کا ایک ایسا وظیفہ لے کر آیا ہوں جسے پڑھنے کے بعد آپ کھلی آنکھوں سے رب کے کمالات کو دیکھیں گے، آپ کھلی آنکھوں سے رب کے معجزات کو دیکھیں گے۔ اللہ بیٹھے بیٹھے تقدیر کے بند تالوں کو کھول دے گا۔ یہ وظیفہ یا وہابو کا مطلب ہے اے کھولنے والی ذات، یا رزاقو کا مطلب ہے رزق اور دولت دینے والی ذات۔ رازق بھی اللہ ہے، تمام مشکلات سے جان بچانے والا بھی اللہ ہے۔ جب ان دو ناموں کو ملا کر پڑھا جاتا ہے، ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھتے دوران ہی آپ کے قریب ایک فرشتہ مقرر ہو جاتا ہے، آپ جو بھی مانگتے ہیں اللہ بیٹھے بیٹھے ہر دعا، ہر حاجت کو پورا فرماتا ہے۔ آج جو بندہ کھلی آنکھوں سے رب کے کمالات دیکھنا چاہتا ہے، اپنی ہر ناممکن حاجت کو ممکن بنانا چاہتا ہے، اپنے گھر سے غربت کا، تنگ دستی کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ چاہتا ہے، تو آپ نے جمعہ کے دن یہ وظیفہ ایک بار میرے بتائے گئے طریقے سے کرنا ہے۔ اس وظیفے کی ہر کسی کو اجازت عام ہے، صرف آپ نے ایک بار اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور 3 افراد کو صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کرنا ہے، کیونکہ جب آپ اس ویڈیو کو شیئر کریں گے، آپ کے ویڈیو شیئر کرنے سے اگر کسی ایک بندے نے اس پر عمل کیا اور اس کی حاجت، اس کی مراد، اس کی پریشانیوں کا حل ہو گیا، تو اللہ آپ کو بھی برابر کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ فرماتا ہے تو کسی کے لیے آسانی پیدا کر، تیرے راستے میں خود کھولوں گا۔ بغیر وقت ضائع کیے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو پہلے سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک و شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ جمعہ کا پورا دن موجود ہے، آپ صبح فجر کے بعد پڑھ لیں، ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر کے بعد پڑھ لیں، مغرب عشاء کسی بھی نماز کے بعد یہ وظیفہ، یہ عمل پڑھ سکتے ہیں۔ نہ ہی کوئی وقت کی پابندی ہے، نہ ہی کوئی جگہ کی قید ہے، جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں، ایک بار پڑھنا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ نے 3 بار درود پاک پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ جمعۃ المبارک کے دن
نماز عصر ادا کرتے ہی فوراً بعد مرد حضرات مسجد میں نماز پڑھ کر مسجد میں بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، عورتیں گھروں میں نماز پڑھ کر گھروں میں پڑھ لیں، دکان پر، دفتر، کاروبار جہاں بھی موجود ہیں۔ یہ یاد رکھیے گا کہ ایک وہ وقت ہے جب پورا ہفتہ میں، آپ یا کوئی بھی انسان اللہ سے مانگتا ہے، روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، اور ایک گھڑی پورے ہفتے میں، ایک گھڑی قبولیت کی ایسی ہے جس میں مانگنا نہیں پڑتا، اللہ ہر حاجت کو پوری کرتا ہے، جس میں اللہ کریم مانگی ہر دعا قبول کرتا ہے، جس میں اللہ سے 1 لاکھ مانگنے پر 70 لاکھ مل جاتا ہے۔ آپ نے جمعۃ المبارک کے دن نماز عصر کے فوراً بعد مغرب سے پہلے پہلے اس عمل کو کرنا ہے۔ جتنی جلد ہو سکے نماز عصر کی اذان ہوتے ہی نماز پڑھنے کے فوراً بعد باوضو مصلی پر بیٹھ کر قبلہ کی طرف منہ کرتے ہوئے، موبائل کو چھوڑ کر، ٹی وی ڈراموں کو ذہن سے نکال کر، یعنی کہ تنہائی میں، خلوت میں، اس یقین کے ساتھ کہ جمعہ کے دن قبولیت کی گھڑی ہے، آج اللہ سے اس خاص قبولیت کی گھڑی میں جو بھی مانگا جائے گا وہ مل جائے گا، اس لالچ میں کہ پتہ نہیں اگلا جمعۃ المبارک میری قسمت میں ہو نہ ہو، کیوں نہ آج ہی اس خاص قبولیت کی گھڑی میں اللہ سے مانگ لیا جائے، اپنے بچوں کے روشن نصیب کے لیے، کاروبار میں ترقی کے لیے، گھر میں سکون کے لیے، دلی سکون کے لیے، بے چینی سے نجات کے لیے۔ اللہ والو جو چاہیے، جتنا چاہیے مانگ لینا، یہ گھڑی ہفتے میں ایک بار آتی ہے اور پورے ہفتے کی تقدیر بدل جاتی ہے، نسلوں کے فیصلے ہو جاتے ہیں۔ یہ گھڑی ایسی قبولیت کی گھڑی ہے۔ اپنے تمام مسائل کی، اپنے تمام مقاصد کی نیت کریں۔ گھر چاہیے گھر مانگ لو، گاڑی چاہیے گاڑی مانگ لو، نوکری، شادی، قرض سے نجات، تمام کی تمام حاجات کی نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کریں۔ دل ہی دل میں اپنے مقصد، اپنی حاجت کے لیے مانگتے چلے جائیں اور زبان پر یا وہابو یا رزاقو کو پڑھتے چلے جائیں۔ یا وہابو کا مطلب ہے اے کھولنے والی ذات۔ اب جو کوئی پریشان ہے رزق کی بندش کی وجہ سے، کاروبار کی بندش کی وجہ سے، بیٹے کے رشتوں کی بندش کی وجہ سے، یا وہابو پڑھنے سے تمام کی تمام رکاوٹیں کھل جائیں گی، بندشیں کھل جائیں گی، آسانیاں ہو جائیں گی، اور یا رزاقو پڑھنے سے اللہ رزق کی برسات فرمائے گا۔ یا رزاقو پڑھنے سے جمعۃ المبارک کے دن خاص قبولیت کی گھڑی میں اللہ 300 رزق کے دروازے کھولتا ہے۔ میں اور آپ اپنی ایک نوکری کے لیے پریشان ہیں، کاروبار کے لیے پریشان ہیں، اللہ فرماتا ہے تم مانگ کر تھک جائے گا، میرے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ اور آج جمعۃ المبارک کے دن اس قبولیت کی گھڑی میں، یہ قبولیت کی گھڑی محدثین نے بتائی ہے، علماء کرام نے بتائی ہے، اور جمعہ کے دن اس قبولیت کی گھڑی میں یا وہابو یا رزاقو پڑھنے کی دیر ہے، اللہ 300 دروازے رزق کے کھولتا ہے۔ آج ایک دروازہ رزق کا کھل جائے تو ہمارے وارے نیارے ہو جائیں، اور جس کے لیے 300 رزق کے دروازے کھل جائیں اس کے بیڑے پار ہو جاتے ہیں۔ وہ دونوں ہاتھوں سے بانٹنا شروع کر دے، اس کے گھر سے رزق اور دولت ختم نہیں ہوتا۔ اللہ والو آج بچوں کے روشن نصیب کے لیے، اپنی نسلوں تک رزق اور دولت کے انتظام کے لیے دنیا کے تمام کام چھوڑ کر جمعۃ المبارک کے دن نماز عصر کے بعد یا وہابو یا رزاقو کو پڑھنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، ایک ایک نقطہ، ایک ایک چیز بتاؤں گا، لیکن یاد رکھیے گا کہ آپ نے اس عمل کو توجہ، دھیان، خلوص سے نیت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ جتنے یقین کے ساتھ پڑھیں گے اتنی جلد فائدہ ہوگا۔ آپ نے دل ہی دل میں اپنے مقصد کے لیے مانگتے چلے جانا ہے، اور زبان پر یا وہابو یا رزاقو کو پڑھنا شروع کرنا ہے۔ یا وہابو یا رزاقو ملا کر پڑھا تو ایک بار ہو گیا، یا وہابو یا رزاقو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا وہابو یا رزاقو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا وہابو یا رزاقو، یا وہابو یا رزاقو، یا وہابو یا رزاقو کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، جس طرح آپ کو آسانی لگتی ہے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ میری مانے تو ڈیجیٹل تسبیح کا استعمال کریں، وہ جو نمبرنگ والی تسبیح آتی ہے اس پر نمبرنگ چلتی ہے، اس پر غلطی کوتاہی کی، کمی بیشی کی گنجائش بہت کم ہوتی ہے۔ اس لیے اس تسبیح پر پڑھنے سے آپ کو معلوم ہو جاتا ہے کہ آپ کتنی بار یہ وظیفہ پڑھ چکے ہیں۔
کیونکہ جب جمعۃ المبارک کے دن نماز عصر کے بعد اس خاص قبولیت کی گھڑی میں وظیفہ پڑھا جائے گا، اگر آپ نے کم یا زیادہ پڑھ دیا تو وظیفے کی تاثیر و طاقت ختم ہو جائے گی۔ آپ نے یا وہاب یا رزاقو کو ایک تو مکمل 100 دانوں کی تسبیح پر پڑھنا ہے، ایک بات، اس میں کسی بھی طرح کی غلطی کوتاہی کمی پیشی کی کوئی گنجائش نہیں۔ دوسرا، آپ نے یا وہاب یا رزاقو کو ملا کر پڑھنا ہے، یا وہاب یا رزاقو، یا وہاب یا رزاقو۔ تیسرا، یا وہاب یا رزاقو پڑھتے دوران دائیں اور بائیں کندھے پر نظر مارتے ہوئے پڑھنا ہے۔ دونوں کندھوں پر فرشتے موجود ہیں۔ جب آپ دیوانوں کی طرح، حضور کے غلاموں کی طرح یا وہاب یا رزاقو پڑھ کر دائیں اور بائیں کندھے پر نظر ماریں گے تو دونوں کندھوں پر موجود فرشتے آپ کے نام اعمال کو اللہ کے حضور پیش کریں گے، اور اللہ فرمائے گا، اے فرشتوں گواہ رہنا، جمعہ کے دن خاص قبولیت کی گھڑی میں اس نے اپنے رب پر یقین کرتے ہوئے جولی پھیلا کر یا وہاب یا رزاقو کو پڑھا ہے، میں اس بندے سے راضی ہوں، یہ جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرماؤ۔ پھر اللہ غیب سے رزق کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، پھر اس خاص قبولیت کی گھڑی میں مانگی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے، قرض داروں کو قرض سے نجات ہو جاتی ہے، بے روزگاروں کو روزگار مل جاتی ہے، بے اولادوں کو اولاد مل جاتی ہے، جس کے گھر میں بے سکونی ہے، بے چینی ہے، کام ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے، کامیابی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے۔ دن رات محنت و مشقت کے باوجود آپ کو کسی بھی طرف سے کوئی راستہ دکھائی نہیں دیتا، تو آج جمعۃ المبارک کے دن نماز عصر کے بعد یا وہاب یا رزاقو ایک تسبیح پڑھ کر دیکھیں۔ دنیا کی ہر شے خود چل کر آئے گی۔ اس عمل کی اجازت ہر کسی کو عام ہے، کوئی اجازت لینے کی ضرورت نہیں، صرف آپ نے ایک بار اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے، کومنٹ سیکشن میں ایک بار الحمدللہ لکھنا ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، اور 3 افراد کو یہ ویڈیو شیئر کرنی ہے۔ اگر آپ کے ویڈیو شیئر کرنے سے یہ عمل کسی ایسے انسان تک پہنچ گیا جو اس کا حقدار ہے اور اسے پڑھنے سے اس کی حاجت پوری ہو جاتی ہے، وہ دعائیں دے گا، آپ کا بھی بھلا ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے آپ کو برابر کا اجر و ثواب ملے گا۔ اب جمعہ کے دن نماز عصر کے بعد 100 دانوں کی ایک تسبیح یا وہاب یا رزاقو کے اس عمل کے بعد توجہ کریں، یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے جو میں بتا رہا ہوں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ بے بس ہیں، آپ مجبور ہیں، آپ لاچار ہیں، آپ دنیا کے سب سے بد نصیب، بد اخلاق، بد کردار انسان ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ میں جو قدم اٹھاتا ہوں ناکام ہو جاتا ہوں، جس چیز میں ہاتھ ڈالتا ہوں تباہی و بربادی میرا مقدر ہو جاتی ہے، لاکھ محنت و مشقت کے باوجود کوئی راستہ دکھائی نہیں دیتا، تو آپ نے جمعۃ المبارک کے دن نماز عصر کے بعد اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے، مقصد کوئی بھی ہو سکتا ہے، کسی کو قابو میں کرنا ہے، کسی سے جان چھڑانی ہے، جو بھی آپ کے مسئلے ہیں، جو طاقتور مسئلے ہیں جو ختم ہونے کا نام نہیں لیتے، اس کی نیت کر کے آپ نے یا وہاب یا رزاقو کو 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 313 مرتبہ پڑھنے کی دیر ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ 313 کی تعداد میں جو وظیفہ پڑھا جاتا ہے، پڑھنے والا مستجاب الدعویٰ ہو جاتا ہے، یعنی اللہ کا لاڈلا ہو جاتا ہے، وہ اللہ سے جو بھی مانگتا ہے اللہ عطا فرماتا ہے۔ اگر کسی کو لگتا ہے کہ یہ میری کوئی بھی حاجت ناممکن ہے، میری کوئی بھی پریشانی، کوئی بھی مصیبت ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، تو 313 مرتبہ یا وہاب یا رزاقو کو پڑھے۔ انشاءاللہ 313 مرتبہ یا وہاب یا رزاقو پڑھنے سے آپ کی ہر ناممکن حاجت ممکن ہو جائے گی، آپ کی تمام مشکلات ختم ہو جائیں گی، آپ جو چاہیں گے، جتنا چاہیں گے، جیسا چاہیں گے، اللہ جولیاں بھر بھر کر نوازے گا۔ یہ عمل خاص طور پر بے اولادوں کے لیے ہے، رزق کے لیے پریشان افراد کے لیے ہے، اپنے گھر میں سکون اور برکت کے لیے ہے۔ آپ نے اس عمل کو کرنے کے بعد آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ اب جمعہ کے دن اس خاص عمل کو جو بندہ ویڈیو مکمل دیکھے گا، اس سے عمل کی سمجھ بھی آئے گی، وہ بتائے گئے طریقے سے پڑھے گا، اس سے فائدہ بھی ہوگا۔ جو ویڈیو کو کاٹ کر سکپ کر کے خود عالم بننے کی کوشش کرے گا،
نہ تو اسے وظیفے کا فائدہ ہوگا، نہ ہی اس کی کوئی حاجت پوری ہوگی۔ اب فیصلہ آپ کا ہے کہ اس ویڈیو کو ایک بار مکمل دیکھ کر اپنی حالات کو بدلنا ہے، اپنی حاجات کو پوری کروانا ہے، یا ویڈیو کو کاٹ کاٹ کر دے کر اپنے پیروں پر کلہاڑی خود مارنی ہے۔ فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔